میرا ہاتھ چھوڑو حامد، یہ کیسی بدتمیزی ہے، میں شور مچا دوں گی، ماریا نے غصے سے کہا۔ زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا، آخر تم میری ہونے والی شہزادی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ ماریا نے حامد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ حامد حیران اور پریشان تھا کہ ماریا کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے۔ دراصل دوستو، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ماریا کا رشتہ اس کی پھوپھو کے لڑکے حامد کے ساتھ طے کیا گیا تھا۔ ماریا اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ ماریا پھوپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پھوپھو کے لڑکے کو ناپسند تو نہیں کرتی تھی، بس اسے پھوپھو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماریا امی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے پھوپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے سمجھایا، ماریا تیرے بابا کا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، کچھ بولوں گی تو تماشا ہوگا، بس اب چپ ہو جا، اوپر والا تیرے نصیب اچھے کرے۔ ماریا غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنے دو ذرا اس حامد کے بچے کو، میں ہی ملی تھی اس کو شادی کے لیے، خالہ کی بھی تو بیٹیاں ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آئی؟ ماریا آنسو صاف کرتے ہوئے ناول پڑھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ پھوپھو کا رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں تو زہر کھا لوں گی لیکن حامد سے شادی نہیں کروں گی۔ حامد اتنا پیارا تو نہیں تھا، بس کالا سا رنگ تھا، لیکن اچھے اخلاق اور حلال حرام میں فرق سمجھنے والا لڑکا تھا۔ کچھ دن گزرے، حامد کسی کام سے ماموں کے گھر آیا۔ ماریا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ حامد نے سلام کیا۔ مومانی نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو حامد بیٹا؟ حامد مسکراتے ہوئے بولا، مومانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا۔ اچھا مومانی جان، امی نے یہ 20,000 روپے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھی جو کچھ مہینے پہلے آپ سے ادھار لیے تھے واپس کر رہی ہوں۔ مومانی مسکرا کر کہنے لگی، حامد بیٹا اپنی ماں سے کہنا اپنوں کے ساتھ حساب نہیں کیا کرتے، تم یہ پیسے واپس لے جاؤ، اور اپنی امی سے کہنا ہماری طرف سے عید رکھ لے۔ حامد بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید ماریا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ماریا کی چھوٹی بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا باجی کچن میں ہے۔ اتنی دیر میں مومانی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی، اور آج ماموں بھی گھر پر نہیں تھے۔ حامد کچن میں گیا، ماریا کھانا بنا رہی تھی۔ حامد نے سلام کیا۔ ماریا نے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ حامد نے پیار سے پوچھا، کیسی ہے جناب، میں کچھ مدد کروں؟ ماریا غصے سے بولی، میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ حامد نے آگے بڑھ کر ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریا کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ حامد میرا ہاتھ چھوڑو۔ حامد مسکرا کر بولا، زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے چلا کر کہا، میرا ہاتھ چھوڑو حامد۔ جب حامد نہ مانا تو ماریا نے حامد کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ حامد حیران تھا، ماریا کو کیا ہو گیا ہے؟ ماریا روتے ہوئے کچن سے باہر آئی، امی کو آواز دینے لگی۔ امی جلدی سے نماز پڑھ کر آئی۔ ماریا نے بتایا، حامد میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اتنے میں ماریا کے بابا بھی آ گئے۔ ماریا رو رہی تھی۔ بابا نے پوچھا، کیا ہوا میری بچی کو؟ ماریا روتے ہوئے بولی، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور حامد آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ بابا نے حامد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حامد کیا یہ بات سچ ہے؟ حامد بولا، مامو جان میں نے تو بس ہاتھ پکڑا تھا، لیکن میرا مقصد کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں تھا۔ مامو نے حامد کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دفع ہو جا کتے انسان۔ حامد کو بہت برا لگا۔ ماریا مسکرانے لگی، اب آیا نا مزہ، اب کر لے شادی مجھ سے، دیکھتی ہوں کیسے کرے گا شادی۔ میں پھوپھو کی بہو کبھی بھی نہیں بنوں گی، یہ تو میں نے قسم کھائی ہے۔ حامد گھر گیا، دل بہت اداس تھا، سوچ رہا تھا ماریا نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ امی کو کچھ نہیں بتایا، بس دل ہی دل میں جلنے لگا۔ ماموں مومانی مجھے کتنا غلط سمجھتے ہوں گے۔ ماریا کو کال کی، لیکن ماریا نے حامد کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب کرتا تو آخر کیا کرتا؟ 1 سال گزر گیا تھا۔ آج عید کا دن تھا۔ حامد ماموں کے گھر گیا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ماموں کے پاس گیا، ماموں جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ماموں کا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماموں نے کمر پر تھپکی دی، پتر میں سمجھتا ہوں، تو آیا کر، تیرا اپنا گھر ہے، اور ہاں بس میری عزت کا خیال رکھنا۔ ماریا کو 1 سال بعد مل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حامد نے دروازے پر دستک دی۔ ماریا نے پوچھا، کون ہے؟ حامد آہستہ سے بولا، حامد ہوں۔ ماریا کا غصہ آج بھی ویسے کا ویسا تھا۔ اب کیا کام ہے؟
हामिद प्यार से बोला, आज ईद का दिन है इसलिए मिलने आया था। मारिया को न जाने क्यों हामिद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ। हामिद कुछ कहने लगा, फिर खामोश हो गया। उदासी दिल में लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मारिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ, खुद को उसके कदमों की खाक बनाए बैठा हूँ। मारिया को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता, मारिया ब्लॉक कर देती। हामिद क्या करता, उसे कैसे अपने दिल का हाल बताता। एक दिन कॉल की, मारिया प्लीज फोन बंद ना करना, मेरी बस 5 मिनट बात सुन लो। हामिद ने उसे अल्लाह का वास्ता दिया। मारिया गुस्से से बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। मारिया, मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत बेवजह है, तुम कभी भी मुझे नहीं अपनाने वाली। मैं जितना भी प्यार कर लूं तुमको फरेब लगेगा। मैं नहीं जानता तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। मुझे लगा था तुम्हारे साथ शादी करके मुझे सारे जहां की खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती। हामिद हंसकर कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी और गोरी हो, शादी के बाद सब हंसेंगे हम पर। मारिया कहने लगी, शुक्र है तुमको समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसके पास घर गाड़ी सब कुछ हो। और एक बात साफ है, तुम्हारी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, शादी के बाद मुझ पर अपना रोब रखेगी। हामिद बोला, मारिया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, मेरा वादा है तुमसे। मारिया ने अपनी जान छुड़वाते हुए कहा, वैसे अगर तुम अपनी खुद की कार ले लो तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हारे साथ शादी का। हामिद किसी भी हालत में मारिया को हासिल करना चाहता था। हामिद बोला, अब की बार आपके घर आऊंगा तो अपनी कार लेकर आऊंगा। मारिया ने फोन बंद कर दिया। पास ही छोटी बहन बैठी हुई थी। बाजी, ये क्या किया आपने? अगर हामिद भाई ने कार ले ली तो? मारिया हंसने लगी, वो और कार लेगा? 10,000 रुपए महीने का कमाता है, वो कहाँ से कार ले सकता है? वक्त गुजरने लगा। 1 साल गुजर गया, न कार मिली न कोई अच्छी जॉब। मारिया बहुत खुश थी, जान छूट गई हामिद से। एक दिन हामिद ने मारिया को फोन किया और कहा, मारिया मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। मारिया बोली, देखो हामिद, मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, लेकिन सच तो ये है मैं अपनी खाला के बेटे से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने मजबूर किया तो खुदा की कसम खुदकुशी कर लूंगी। हामिद समझ गया था मारिया कभी मुझे नहीं अपनाएगी। फिर यूं हुआ, हामिद की वो पहले वाली जॉब भी खत्म हो गई और इधर जब मारिया को पता चला तो उसे तो मौका मिल गया। मारिया ने अब अपनी माँ को भी सीधा सीधा जवाब दे दिया था, अगर मेरी शादी हामिद से हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मारिया की माँ मारिया के बाप से हामिद के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। वो कमाता नहीं है, कामचोर हो गया है और शादी के दिन भी करीब हैं, जिसके नतीजे में मारिया के बाबा ने ये फैसला किया कि हामिद पहले अपना अलग घर बनाए फिर शादी करेंगे। हामिद की माँ से बात की तो गुस्से से लाल पीली हो गई। भाई, ये क्या कह रहे हो? आपने पहले तो ये शर्त नहीं रखी थी। वैसे जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी तो हमारे हामिद का ही है। मारिया के अब्बा कहने लगे, आराम से बोले बहन, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अगर घर अलग बनाएगा तो बेटी दूंगा। हामिद की माँ ने भी गुस्से से कह दिया, मैंने भी ऐसे लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना। बस फिर दोनों में काफी झड़प होने लगी। ज्यादा झगड़ा होने के कारण ये मंगनी तोड़ दी गई। हामिद थोड़ा परेशान तो हुआ, फिर वो भी समझ चुका था मारिया और उसके घरवाले लालची हैं। मारिया भी तो कहती थी उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी है। इधर मारिया खुशियां मनाने लगी कि आखिर ये रिश्ता खत्म हो ही गया। कुछ दिन बाद मारिया का रिश्ता अकमल से हो गया और 1 माह बाद शादी थी। अकमल दुबई में काम करता था। मारिया बहुत खुश थी। शुक्र है अल्लाह का, फूफो से जान छूट गई। फिर 1 माह बाद मारिया की शादी अकमल से हो गई। कुछ महीने गुजरे तो एक हकीकत ये खुली, अकमल दुबई जैसे अय्याश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था। वो शराबी था और हमेशा के लिए इंडिया आ गया था। इधर हामिद ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया, सर्जिकल औजार बनाने लगा। हामिद दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह पाक ने उसकी मेहनत का सिला दिया। उसके कारोबार में बरकत हुई, वो लाखों कमाने लगा। हामिद की माँ ने हामिद का अच्छी जगह रिश्ता देखकर शादी भी कर दी थी। जिससे शादी हुई
وہ لڑکی با اخلاق اور حامد کے جیسی کالی تھی، لیکن وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ اس کا لہجہ، اس کی وفاداری اور اس کی محبت لاجواب تھی۔ حامد آسما سے شادی کر کے بہت خوش تھا اور اب نئی کار بھی لے لی اور ایک سندر سا گھر بھی بنا لیا۔ دوسری طرف اکمل شراب کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ کام کاج چھوڑ دیا، بے روزگار ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے ماریا کو پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنی پڑی۔ ایک دن امی کے گھر آئی اور رو رو کر بتانے لگی، پھر کیوں چھوڑا تھا حامد کو؟ اتنا اچھا لڑکا تھا، بس رنگ ہی تو کالا تھا۔ دیکھ اب حامد اپنی امی، بیوی اور بچوں کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہے۔ ماریا کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں کتنی بدبخت ہوں، ضد میں خود کو تباہ کر دیا۔ کاش میں حامد کی محبت کو سینے سے لگا لیتی۔ میں اسے کالا سمجھتی رہی، جاہل، بے روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ماریا کو، جو لوگ مفلس غریب انسان کو رلاتے ہیں، وقت اس کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ ایک کالے سے شخص کی محبت کی بے قدری اور خود کی ہٹ دھرمی اتنی مہنگی پڑے گی۔ اکمل روز اسے شراب پی کر گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر ماریا نے اکمل سے طلاق لے لی۔ 3 بچے بھی تھے۔ اب وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ ادھر حامد اپنی بیوی آسما کا ہاتھ تھامے اوپر والے کا شکر ادا کر رہا ہے۔ دوستو، اگر کوئی آپ کے حساب سے غریب ہے لیکن وہ آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہے تو خدا کے لیے یہ مت دیکھو یہ کالا ہے یا غریب ہے۔ وقت کب بدل جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اوپر والا آپ کی نیکی اور نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ دوستو، بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو یہ غلطی کرتی ہیں، یا پھر ماں باپ بھی ایسی ہی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ امیر سے غریب بننے میں دیر نہیں لگتی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بتائیے گا ضرور، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ماریا نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس کے ماں باپ نے بھی؟ اور کیا ہمارے یہاں آج کل یہ مسئلہ عام نہیں ہو گیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔